بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. बहुत ही मोहब्बत और एहतराम के मुस्तहिक़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों,
اللہ تبارک و تعالی کا یہ میرے آپ کے اور اس پوری امت کے اوپر احسان اور انعام ہے کہ رب العالمین نے ہم سب کو بڑی مبارک ساعتیں، بڑے مبارک لمحات رمضان المبارک کے عنایت فرمائے، اور ایک مرتبہ پھر رمضان ہماری زندگیوں میں آیا اور اب جا بھی چکا ہے۔ جس نے جیسا احترام کیا، جس نے جیسی عبادات کی، تلاوت کلام اللہ ہو یا روزوں کا رکھنا ہو یا نمازوں میں اپنے اللہ سے مانگنا ہو، ہر ایک نے اپنی حیثیت، استطاعت، بلکہ یوں کہیں کہ توفیق جتنی جس کو ملی، جیسا جس نے کیا، رمضان گزر گیا۔ شوال کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ اس سے پہلے سالوں میں تو صرف مدارس کا سال ہی، خاص طور پر جو ایجوکیشن ایئر ہوتا ہے، جو تعلیمی سال ہوتا ہے، وہ صرف مدارس میں شوال سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن چونکہ چاند کی جو تاریخ ہے اور جو قمری سسٹم ہے، یہ اپنی جگہ سے ہر سال شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے 10 دن کا فرق آتا ہے۔ اب اتفاق دیکھیے کہ ابھی جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، جن کالجز اور اسکولز میں بچے پڑھتے ہیں، ان کا تعلیمی سال بھی اب چند دنوں میں شروع ہوگا۔ تو آج یہی آپ سے کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم کے تعلق سے جو حالات میرے آپ کے اور مسلم معاشرے کے ارد گرد ہیں، اور جو پریشانیاں ہیں، خصوصاً ہمارے جو بچے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جامعات میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا عمر کے اس پڑاؤ پر وہ آ چکے ہیں کہ اب انہیں اسکول سے نکل کر کالج میں یا کالج سے نکل کر یونیورسٹی میں داخل ہونا ہے، اس سلسلے میں جو پریشانیاں ہیں یا ان بچوں کے سامنے جو حالات آ رہے ہیں، اسی کے تعلق سے آپ سے مذاکرہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، دیکھیں یہ بات یاد رکھنی بھی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے کہ بچے، اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں، اولاد بہرحال رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا اندازہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جہاں شادیوں کو سال گزر جاتے ہیں مگر اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اولاد دینے کے فیصلے نہیں ہوتے۔ وہاں ایک جانب تو ذہنی
دباؤ ہوتا ہے، اور یہ دنیا ہماری اتنی خراب ہے کہ اگر نکاح کے 2 یا 4 سال گزر جائیں تو طعنے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ اگر بچوں کی کلکاریاں، بچوں کی چیخ اور رونے کی آوازیں اور کھیلنے کی آوازیں گھر سے نہ آئیں تو لوگ اپنے اپنے اعتبار سے الگ الگ اندازے بھی لگاتے ہیں۔ مگر بہرحال بچے چاہے کیسے بھی ہوں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بھیجے گئے انبیاء میں سے کئی نبیوں نے اپنی عمر کے 70-80 سال گزرنے کے بعد مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارا تو کوئی وارث نہیں ہے، اولاد عنایت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل ملے ہیں 90 سال کی عمر کے بعد جا کر، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ بہرحال اولاد ایک ایسی قیمتی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، مگر ساتھ ساتھ قرآن نے ایک حقیقت کو اور بیان کیا کہ جو نعمت ہم نے تمہیں دی ہے یہ نعمت تمہارے لیے آزمائشی ہے۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ تغابن کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ ایمان والو یہ بات یاد رکھنا کہ مال اور اولاد، دولت اور بچے یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، اس کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کے ذریعے سے تم زندگی کے بہت سے مواقع پر آزمائش میں پڑ جاؤ، فیصلہ لینا مشکل ہو جائے کہ کیا کرنا ہے، اور ان بچوں کے ذریعے سے آزمائش، اولاد کے ذریعے سے آزمائش صاف صاف اس زمانے میں بخوبی نظر بھی آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے انہی بچوں کے تعلق سے یوں ارشاد فرمایا، ایمان والوں سے یوں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے اور جو دامن اسلام میں ہیں، اسلام کے دائرے میں ہیں، ان سے کہا گیا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اور آگے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو کس سے؟ آگ سے، جہنم سے بچاؤ۔ اور کیوں بچاؤ؟ فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کل قیامت کے دن جہنم کو جلانے کے لیے جس ایندھن کی ضرورت پڑے گی وہ ایندھن 2 شکلوں میں ہوگا، پتھر اور انسان، اور انہی پتھروں کے بعد انسانوں کے ذریعے سے جہنم کو آباد کیا جائے گا، بھرا جائے گا، اور ایک موقع وہ بھی آئے گا کہ جہنم خود سوال کرے گی جب اللہ کی جانب سے پوچھا جائے گا کیا پیٹ بھر گیا؟ تو قرآن مجید کا 26واں پارہ سورہ قاف میں ارشاد فرمایا حل من مزید، اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا بھر گئی؟ نہیں، جواب آئے گا جہنم کی جانب سے حل من مزید، اور کچھ ہے۔ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ موجودہ حالات سوائے بہت کم گھرانوں کو چھوڑ کر جو بچوں کے تعلیمی سسٹم کے لحاظ سے حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ ناقابل بیان ہیں۔ یہ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جو رپورٹس اور جو واقعات آپ کے اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ خاص طور پر ایک ایمان والے کے لیے اطمینان بخش نہیں ہیں۔ ان کو سن کر کے ایک ایمان والا آرام، سکون اور اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا۔
جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اس کو آپ بدقسمتی کہیں، بلکہ یوں کہیں کہ جو تقدیر الہی کے مطابق جن ذمہ داروں کی جانب سے نئی ایجوکیشن پالیسی کے تحت چند چیزیں جو تھوپنے کی کوشش کی گئی، اور پھر چند جماعتوں کی جانب سے جو خاص طور پر یہ بات اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کی ہے، مگر اس موقع پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ہر اسکول، ہر کالج اور اس سے آگے کی ہر یونیورسٹی میں نیا تعلیمی سال شروع ہونے والا ہے۔ تو یاد رکھیے اس بات کو کہ جو ہمارے ملک میں ایک ایجوکیشن سسٹم ہے، جو تعلیمی نظام ہے، جو ہر اسکول فالو کرتا ہے، ہر کالج اس کو چلاتا ہے، اور بعض جگہ اپنے پروپیگنڈے کو، اپنے پلان کو بھی چلایا جاتا ہے، موجودہ حالات کے لحاظ سے وہ ایسا ہے کہ وہاں پر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے۔ حالانکہ مشکل کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے، مشکل تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اسلامی تشخص، اسلامی کیریکٹر کی حفاظت ناممکن نہیں ہے، مگر ہم حالات کے روح میں اور حالات کے بہاؤ میں ایسے بہہ جاتے ہیں جیسا کہ پانی کا کوئی بہاؤ آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے تنکے یا ریت پانی کے اس بہاؤ کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ ہماری حالت بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ ہم ایک بچے کو، چھوٹا بچہ ہو یا بچی، ہم اس کو اسکول میں داخل کراتے ہیں۔ یہ اسکول کا اگر اس کا جو تعلیمی کیریئر ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اس کو کالج میں ایک باپ اپنے بچے کو داخل کرا کر آتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کا مسئلہ ہے تو وہاں کے انٹرنس ایگزام کے بعد بچوں کو وہاں داخلہ ملتا ہے۔ اس کے بعد کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ قابل اطمینان نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ داخلہ دلانے کے بعد، ایڈمیشن کے بعد والدین ہوں یا ذمہ داران ہوں، بڑا بھائی ہو یا والد ہو یا والدہ ہو، ہم لوگ بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی نگرانی نہیں کب بچہ اسکول کو جا رہا ہے یا کب آ رہا ہے، وہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کے دوست و احباب کون ہیں، اگر بچی ہیں تو اس کی سہیلیاں کون ہیں، اس کے سلیبس میں، اس کے کورس میں یا اس کے تعلیمی نصاب میں آیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو اس کو پڑھائی نہیں جا رہی جو اسلامی تشخص، اسلامی کردار اور ایمان کے منافی ہو۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت اہم ہے، اور جب نگاہ نہیں رکھی جاتی، جب نگرانی بچوں یا بچیوں کی خاص طور پر، یا آپ یوں کہیں کہ نگرانی تو ہوتی ہے مگر اس لیول پر، اس سطح پر نہیں ہوتی کہ جتنی ہونی چاہیے، اس کے بعد کے نقصانات وہ ہوتے ہیں جو آپ اور میں آپس میں ذکر بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے خطرناک نقصانات کہ بچے کا ذہن تو کیا، آپ اس سے ظاہراً کوئی سوال کریں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے، اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور آپ شاید میری اس بات کو جھٹلا سکیں۔ بہت کم گھرانوں کے بچے اور بچیاں وہ ہیں کہ جن کو آج کے زمانے میں اسلام کی بنیادی تعلیم کی جانکاری ہے، بہت کم ہیں۔ کیوں؟ دنیاوی تعلیم کی جانب مکمل 100% توجہ ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ کوئی منع نہیں کرتا کہ کسی کا بچہ انجینئر نہ بنے، ڈاکٹر نہ بنے، اسلام بالکل منع نہیں کرتا۔ آپ اونچے سے اونچے عہدے پر پہنچائیں، بلکہ اس سے آگے چل کر IPS بنائیں، کچھ بھی کریں، مگر ایک چیز کی پابندی لگائی گئی کہ بچوں کی نگرانی کریں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ میں اور آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں، شام میں عربی مدرسے میں بھیج دیا، مکتب کے حوالے 1 گھنٹے کے لیے ہم نے کر دیا، کرنا چاہیے، مگر میرے بھائی
جو بچہ 10 گھنٹے یا 8 یا 9 گھنٹے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے ماحول میں گزار کر آ رہا ہے اور پلس اس کی نگرانی نہیں ہے، اور آپ بچے کو صرف اتنا کہہ دیں کہ بیگ لے کر وہ عربی مدرسے کو یا کسی مسجد کے مکتب کو چلا جائے، آپ داخلہ کرا لیں، کیا اتنا کافی ہے؟ نہیں، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کے بچے مکتب مکاتب میں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہر بچہ پڑھ رہا ہے۔ کون سے گھر کا بچہ مکتب کو نہیں جاتا؟ اگر نہیں بھی جاتا ہو تو گھر کے ذمہ داروں کی جانب سے پرسنل عربی پڑھانے والے ایک حافظ کا انتظام بھی کر دیا جاتا ہے۔ مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ نگرانی اور تربیت نہ ہونے کے نتائج کیا ہیں؟ یہ نسل کس جانب جا رہی ہے؟ نوجوان کس جانب، خاص طور سے جو جاب میں ہیں، جو کام میں ہیں، ان کی بات نہیں، جو خاص طور سے اپنی عمر کے 10-12 سال سے لے کر 20 سال کے درمیان میں ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ ان نوجوانوں کے اندر نمبر 1 تو ایک ایسا عذاب آیا ہے جس کو سینکڑوں بار کہہ دیا گیا، برتھ ڈے منانے کا جو عذاب جو یہ آیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ اس لیے آیا کیونکہ نگرانی تو نہیں ہے، اور اسکول کی کلاس جب لگی ہو تو اسکول کا سر یا مسز آ کر کے پوچھیں کہ بیٹا کسی کا برتھ ڈے تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہہ دیتا ہے تو اس بچے سے یہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسکول کی سچائی ہے، نہ آپ کو یقین نہ ہو تو جا کر تحقیق کیجئے گا، وہ بچی، وہ اسکول کی مس یا اسکول کا سر، وہ ٹیچر عورت ہو یا مرد، اس معصوم سا ذہن اور دل رکھنے والے بچے سے سوال کرتا ہے کہ مانگو اللہ سے، اللہ چاکلیٹ دے، وہ بچے کی زبان سے کہلواتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ چاکلیٹ تو نہیں گرے گی، وہ یہ کہتے ہیں کہ کہو اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ سے کچھ مانگو وہ دے، وہاں سے کچھ نہیں گرتا۔ یہ مس وہ کہلواتی ہے کہ کہو یسوع مسیح کچھ دیں، اور اوپر سے چاکلیٹ گرائی جاتی ہے پورے اسکول کے بچوں پر، اور اس بچے سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کا جنم دن تھا، آپ کا برتھ ڈے تھا، تو ہم نے نہیں، یسوع مسیح نے یا کسی اور بھگوان اور معبود نے یہ انتظام کیا ہے۔ اب آپ سوچیں، میں نے صرف ایک منظر آپ کے سامنے رکھا ہے، ان سینکڑوں مناظر کے آ جانے کے بعد ان بچوں کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، کیا ان کے اوپر ہوگی، کیا گزرے گی؟ وہ معصوم سا بچہ ہے، وہاں تو دل اتنا پاک ہوتا ہے کہ ہر بات نقش ہو جاتی ہے، ہر بات نقش ہوتی ہے، والدین کو معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اسکول کا ٹیچر مس ہو یا سر اپنی جانب سے ہیڈ ماسٹر کے روم سے جا کر چاکلیٹ کا ایک پیکٹ یا ڈبہ اٹھا کر بغیر اس بچے کو بتائیں آ کر کے وہ تقسیم کرتا ہے، اور بعد میں آ کر یہ بتلایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کا برتھ ڈے تھا، ہم نے تمہاری جانب سے تقسیم کیا ہے۔ اگر والدین بچوں کی نگرانی کرنے کے بعد بچوں کو یہ بتلائیں اور یہ سمجھایا جائے لڑکیوں کو کہ اسلام یہ سکھاتا ہے ایک شام جب گزر جاتی ہے تو خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، ایک ہفتہ جب چلا جاتا ہے خوشی کا موقع نہیں ہے، ایک مہینہ جب چلا جاتا ہے خوشی کا موقع نہیں ہے، سال جب چلا جاتا ہے خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ تم گھنٹہ در گھنٹہ، دن بدن، مہینہ در مہینہ، سال در سال اپنی موت کے، اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہو۔ کسی قیدی کو کسی ملک کی عدالت سزا سنائے کہ آپ نے جرم کیا اور ہم نے آپ کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، آپ کو اس وقت تک تختہ دار پر لٹکایا جائے گا جب تک روح نہ نکل جائے۔ خود سوچ کر دیکھیں، استفتی قلبک، اپنے دل سے سوال کریں، کیا وہ خوش ہوگا؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں، اور ان بچوں کی غلطیاں نہیں ہیں، ان کے ذہن تو معصوم تھے، نگرانی نہیں ہوئی، وہ بگاڑ بڑھتا چلا گیا، ماں باپ نے نہیں سمجھایا، وہ بگاڑ بڑھتا چلا گیا،
اور بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بچوں کی روش اس راہ پر چلی گئی، وہ اس راستے پر چلے گئے کہ جب کسی نوجوان کا برتھ ڈے، جنم دن محلے میں آتا ہے، سونا حرام ہو جاتا ہے، سکون نہیں ہوتا، بے اطمینانی ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے، اور میں اس میں 100% حانث نہیں ہوں گا۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے بچے ببانگے دہل کاٹیج بک کر کے، کسی ہوٹل کا پرسنل روم بک کر کے جو تباہی کر رہے ہیں اور والدین نگرانی نہیں کر رہے، یاد رکھیے گا یہی بچے میری اور آپ کی رسوائی کا سبب بنیں گے۔ آپ نے تو ویڈیوز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق ہم سے زیادہ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، حقیقت سے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ جو حالات سامنے آ رہے ہیں، 4 دن پہلے کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ ایک نوجوان بچی کی شادی ہوتی ہے، یہ تو میں نے آپ کے سامنے برتھ ڈے کا صرف ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، ایسے ہزاروں ہیں۔ اور سب سے خطرناک مسئلہ، نگرانی نہ ہونے کے نتیجے میں ہماری بچیوں، اور صرف بچیاں نہیں، بچوں کے بھی ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اب ماحول اتنا بگڑ چکا اور شرم و حیا کا جنازہ اتنا نکل گیا، صرف اس نتیجے میں کہ نگرانی نہیں ہوئی۔ نگرانی کا مطلب بچوں کو غلام بنانا نہیں ہوتا، زنجیروں میں، پیڑیوں میں جکڑنا نہیں ہوتا، محبت سے سمجھانا ہوتا ہے۔ تربیت کے بھی الگ الگ انداز ہوتے ہیں، ڈانٹا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا، تربیت کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ جب تربیتیں نہیں ہوتی تب کیا ہوتا ہے؟ تب یہ ہوتا ہے کہ بچی اپنے باپ سے، میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، چاہے کوئی باپ کھل کر نہ کہے، چاہے کوئی گھر کا ذمہ دار کھل کر نہ کہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ بچی اگر اس کی ہمت بنتی ہے، اپنے باپ سے اگر ہمت نہیں پڑتی تو اپنی ماں سے صاف کہتی ہے کہ رشتہ تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں نے یہ کام خود کر لیا ہے۔ شرم و حیا کا جنازہ اتنا نکل گیا ہے، کوئی نہ کہیں الگ بات ہے، مگر جو واقعات کیوں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نہ جانو سینکڑوں واقعات 1 سال کے گزشتہ کے ہیں، شادی کے 1 سال کے اندر خلع اور طلاق کی بھرمار ہے۔ وجوہات، ریزنز الگ الگ بہت سے ہیں، مگر ایک عام وجہ، کامن ریزن جو نکل کر سامنے آ رہا ہے، کیا؟ بچی یا بچے کی پسند کی شادی نہیں تھی، انہوں نے کہیں اور پسند کر لیا تھا۔ وہ پسند کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اماں نے بچی کے ہاتھ میں فون لے کر دے دیا ایجوکیشن کے نام پر، چلو فون لے کر دے دیا، نگرانی نہیں ہوئی، کس کا کال آیا، کس کا گیا، کون دوست، کون پرائے، کون اپنے، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، اور روزانہ کا انٹرنیٹ کا وہ ڈاٹا جو آتا ہے وہ کہاں خرچ کیے، کچھ نگرانی نہیں تھی۔ یہ بچی نے آ کر بتا دیا، آپ کو زحمت کرنا نہیں ہے، جس کو دنیا آپ سے کیا چھپانا، آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جس کو دنیا بوائے فرینڈ کا نام دیتی ہے، لڑکا ہو تو گرل فرینڈ کا نام دیتی ہے۔ یہ بات جو آپ سے لے کے اتنا نیچے ہمارا لیول جا گیا کہ اللہ معاف فرمائے۔ یہ معاشرہ ایسا نہیں تھا، یہ معاشرہ ایسا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ تھا کہ جب دنیا اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، جس کو ہم انڈین ٹوائلٹ کا نام دیتے ہیں، کچھ زمانے پہلے 20 یا 25 سال پہلے جائیں، دلت معاشرے کے جن کو چمار بھی کہا جاتا ہے، وہ بیت الخلاؤں کو، ٹوائلٹ کو ان کی عورتیں صاف کرنے آتی تھیں، چاہے مسلم گھرانہ ہو یا غیر مسلموں کا گھرانہ، وطن کا گھرانہ ہو، ان کی عورتیں آتی تھیں۔ اور بڑوں سے پوچھیے گا یہ باتیں،
جب ان کی عورتیں آتی تھیں تو کس وقت آتی تھیں؟ فجر جب کی نماز کے لیے مرد آ رہے ہوتے تھے. اور کس حالت میں آتی تھیں؟ اس حالت میں کہ پر آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ کس کی مثال بیان کر رہا ہوں؟ برادران وطن کی ان خواتین کی جو بیت الخلاؤں کو صاف کرنے آتی تھی. اور آج کا لیول آپ دیکھیں، آج کے لیول آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ برادران وطن کے یہاں تو سب جائز ہے، ان کے یہاں کوئی حلال کوئی حرام نہیں ہے، کوئی صحیح اور غلط نہیں. شکوہ تو اپنوں سے ہے، شکایت تو اپنوں سے ہے، سمجھانا تو اپنوں کو ہے کہ ہمیں کیا ہوا، ہم کیوں اپنا راستہ بھول گئے، ہمیں کیا ہوا، ہم نے کیوں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہیں کی جس میں کرنی چاہیے تھی. حالانکہ موقع بھی ہے، موقع بھی ہے، موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے. مگر میرے بھائی اگر اس روش پر بچوں کو چھوڑ دیا گیا، کوئی معلومات نہیں رکھی گئی، تو نتائج اچھے نہیں آنے والے. پھر زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ بچی کی شادی اپنی مرضی سے کر تو دیں گے، گھر آباد نہیں رہے گا. کیوں؟ یہ نگاہ کب بہکتی ہے، یہ من، یہ نفس انسان کو کب بہکاتا ہے؟ جب صحیح تربیت، صحیح نگرانی نہیں ہوتی اور بچوں کے کانوں میں وہ چیزیں نہیں جاتی جو جانی چاہیے، نہیں جاتی. اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ہمارا انداز تربیت آج کا کیا ہے. ہمارا انداز تربیت یہ ہے آج کا، بچہ رونے لگے تو انسٹاگرام کی ریلز ڈال کر بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور موبائل کی وہ عادت بچوں کو ڈال دی گئی کہ 70% بچے آج بغیر عینک کے نہیں ہیں. اتنی گندی عادت، کیونکہ تربیت کا کوئی نظام، جو نظام ہمیں دیا گیا تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جو نظام ہمیں دیا گیا تھا، کاش ہم نے تلاش کیا ہوتا کہ کیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی تربیت کی. کاش ہم نے تحقیق کی ہوتی کیسے صحابہ نے اپنے بچوں کو پالا. کاش ہم نے یہ جانا ہوتا کہ کیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا جو کردار ان کی تربیت میں ہے، انہوں نے کیسے بچے کو یہاں پر پہنچایا، اس درجے تک وہ آئے. جانا ہوتا تو بچے یہاں نہیں ہوتے جہاں آج ہیں. اور آج ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے نہ ہوں. وہ ماں ہی کیا جس کو یہ پتہ نہ لگے کہ بچے کی چال کیا ہے. آج پتہ سب ہوتا ہے مگر نہیں، اپنی دنیا میں مگن ہے. بچی کے پاس کیا آ رہا ہے، بچے کو اگر آپ نے پیسے نہیں دیے تو کس دوست نے دیے. جب یہ نگرانیاں نہیں ہوتی تو پھر بچے اور بچیاں ان راہوں پر جاتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں، جن کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہیں اور کی نہیں، اپنے شہر اپنی ریاست کی بات میں آپ سے ہے، ہمارے آپ کے درمیان کی. جب بچوں کی ضرورتیں، ان کی نگرانیاں ہم نہیں کرتے، پھر بچے تو وہاں جاتے ہیں جن کا تذکرہ آج کل آپ خوب سن رہے ہیں آپ کہ فلاں بچی وہاں چلی گئی، معلوم یہ ہوا کہ یہ تو غیر مسلم تھے، انہوں نے جا کر کے نکاح کر لیا. اور یہ ایسے ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں. ہو گیا ہوگا چلیے مان لیا، مگر میرے بھائی جو عام چیز ہے وہ یہ ہے کہ نگرانی صحیح ہو. ورنہ یاد رکھیے گا ایک عورت کی بنیاد پر کل قیامت کے دن 4 لوگ، 4 مرد جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، 4 لوگوں کو لے کر جائے گی. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ مرد بچوں کو چھوڑ دیا جنانا، جس بچے کو آج آپ ڈھیل دے رہے ہیں اور یہ وہ سب کچھ کر رہا ہے جو اسلام کے خلاف ہے، یہی بچے کل قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ ربنا آتنا ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. جب اللہ کہے گا بیٹا کیوں بگڑے، کیوں شراب پی، کیوں برتھ ڈے نائٹ
نائٹ کے نام پر زناکاری کر کے منہ کو کالا کیا؟ کیوں پردے کا خیال نہیں کیا؟ کیوں سیلوشن کے ذریعے سے اپنی نشے کی پیاس کو بجھایا؟ کیوں سگریٹ کے نام پر ہزاروں روپئے اڑا دیے؟ کیوں گٹکے کے نام پر ہزاروں روپئے اڑا دیے؟ بچہ کہے گا مولا مان لیا غلطی میری ہے، مگر میرا باپ بھی تو شریک ہے، کیوں؟ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ سگریٹ کا پینا تو غلط ہے، اس نے مجھے روکا نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ رب سے، اللہ سے کہیں گے آتنا ضعفین من العذاب، ہمیں جو عذاب، جو تکلیف جہنم میں جا کر ملے، میرے ماں باپ کو دگنی ملنی چاہیے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان کا بھی پورا ہاتھ ہے، انہوں نے بھی بے لگام چھوڑ دیا۔ گزارش آخر میں آپ سے اتنی ہی ہے، خدا کے لیے کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام روکتا ہے دنیاوی تعلیم سے، بالکل غلط۔ بچہ آپ کا بہترین ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آگے جائے، قوم اور ملک کی خدمت کرے، کوئی نہیں روک رہا، مگر خدا کے لیے ایمان کی حفاظت ہر حالت میں کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ بچے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ماں باپ کی رسوائی کا سبب بنیں گے۔ اسی سلسلے میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔